امام علی علیہ السلام حضرت سلمان فارسی کے ساتھ گزر رہے تھے تو رستے میں آپ کا گزر قبرستان سے ہوا۔ چلتے چلتے ایک قبر کے قریب پہنچے تو امام علی علیہ السلام رک گئے۔ سلمان فارسی دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، یا علی، آپ اس قبر کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان، یہ اس بندے کی قبر ہے جو ہمارے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، رمضان کے پورے روزے رکھا کرتا تھا، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن اس کی قبر کے اندر کا منظر دیکھو گے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے حضرت سلمان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب جو سلمان قبر کو دیکھیں تو قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بندہ دوزخ کی آگ میں تڑپ رہا ہے۔ حضرت سلمان تعجب سے پوچھتے ہیں، یا علی، یہ تو بہت نیک بندہ تھا، اس کا ایسا حشر کیوں ہو رہا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ پھر امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان اس بندے کے گھر گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تو زبیر کی ماں ہے نا؟ تو وہ رو کے کہنے لگی، ہاں یا علی، میں اس زبیر کی ماں ہوں جو مجھے بات بات پہ ٹوکتا رہتا تھا، لوگوں کے سامنے میرے ساتھ زور سے بات کرتا تھا، میری بے عزتی کرتا تھا، مجھے ایک نوکرانی سمجھتا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے زبیر کی ماں، تم دیکھنا چاہو گی کہ آج تمہارے بیٹے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اب جیسے ہی وہ عورت آنکھیں بند کرے تو دیکھے کہ اس کا بیٹا قبر کے اندر آگ میں جل رہا ہے۔ وہ چیخ کے کہنے لگی، یا علی، میرے بیٹے کو اس آگ سے بچاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اس کی تمام نیکیوں کو اس کے منہ پہ دے مارا اور یہ فرمایا کہ قیامت تک یہ ایسے ہی آگ میں جلتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی یہ دوزخ میں جلتا رہے گا، کیونکہ اللہ ایسے انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے، ماں کے نافرمان ہوتے ہیں۔ وہ ماں رو رو کے کہنے لگی، یا علی، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، مجھے اپنے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کی قبر سے اس عذاب کو ختم کرے۔ امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان نے آمین کہا۔ اب جو وہ ماں آنکھیں بند کرے تو دیکھے اس کا بیٹا پرسکون سویا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تمہاری سن لی اور تمہارے بیٹے کی قبر سے اس عذاب کو ختم کر دیا جو ماں کی نافرمانی کے سبب آتا ہے۔ یہ ہے ماں جو اتنی تذلیل کے بعد، اتنی توہین کے بعد بھی اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی، تو ہم اپنی زندگی میں اپنی ماؤں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ ان کی تکلیف کا سبب کیوں بنتے ہیں؟ اللہ دنیا کی تمام ماؤں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی اولاد کے سبب کسی ماں کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے۔